الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب سے پہلے آپ حاضرین کی خدمت میں اس شب پربرکت شب رحمت پروردگار عالمین کی رحمت کل کا اور اس ہستی کا جسے عالمین کے لیے پروردگار نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس ہستی سے منسوب شب ہے، اور یہ کہوں تو بالکل مبالغہ نہیں، بلکہ اگر یہ جملے کہوں تو حق بھی ادا نہیں ہوتا کہ آج کی شب وہ شب ہے کہ بدو کائنات سے لے کر ختم کائنات تک، ابتدائے ہستی سے لے کر انتہائے ہستی تک نہ ایسی شب آئی ہے نہ آئے گی۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ مجھے دے ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ ایسی شب نہ آئی ہے نہ آئے گی، یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اس بات کے لیے مجھے کسی دلائل کی ضرورت ہو، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا اور کسی حد تک جس ہستی کا آج ذکر ہے، جس حد تک اسے معرفت ہے، وہ یہ بات تو قبول کرتا ہے، باقی شخصیات کو چھوڑیں، یہ قبول کرتا ہے کہ تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، متقین، صالحین، مومنین میں
اس ہستی جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوگا. یہ آپ سب کا ایمان ہے یا نہیں ہے نا؟ اگر ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ حقیقتاً ہے، ہم مقام افضلیت میں سرکار دو عالم کو تمام کائنات سے افضل مانتے ہیں. اب تمام کائنات میں ہر معصوم بھی آتا ہے. ہم باقی معصومین کو سرکار دو عالم کے مرتبے اور مدارج حفظ مراتب میں سرکار کے بعد مانتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ہم نفس رسول کہتے ہیں مولا علی کو، لیکن رسول کو نفس علی نہیں کہتے. کاش میری بات پہنچ جاتی. ہم مولا کائنات کو نفس رسول کہتے ہیں لیکن رسول کو نفس علی نہیں کہتے. کیوں؟ چونکہ مقام افضلیت میں پہلے مصطفیٰ ہے پھر مرتضیٰ ہے. بس ہمارے کلمے اور ہمارے عقیدے کی ترتیب یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. جب اس جیسی کوئی ہستی نہیں آئی تو اس ہستی کی آمد سے جو شب منسوب ہو جائے، اس شب جیسی شب کہاں ہوگی؟ آپ کو میرے یہ جملے کم و بیش یاد ہوں گے کہ جو میں ہر معصوم کی ولادت باسعادت کی شب میں عرض کرتا ہوں کہ ہر وہ شب جو کسی معصوم کی آمد سے ولادت باسعادت سے منسوب ہو، وہ شب شب قدر سے کم نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ باقی شب ہائے معصومین کے بارے میں اگر میں کہتا ہوں تو مجھے پھر تعویل کر کے سمجھانا پڑتا ہے کہ ہر معصوم انسان کامل ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ شب قدر سے کوئی شب کم نہیں. مثلا جس شب میں مولا کائنات آئے، جس شب میں امام زمان آئے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن آج کی شب کے بارے میں تو مجھے تعویل کی بھی ضرورت نہیں، چونکہ اگر شب قدر کی عظمتوں میں پروردگار نے یہ بیان کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور آپ کو میری گفتگو ساری یاد ہوگی، میں نے اکثر عرض کیا ہے لیلۃ القدر ایک الگ حقیقت ہے، نزول قرآن ایک الگ حقیقت ہے. ہمارے شیعہ علماء کا یہ نقطہ نظر ہے، البتہ دوسروں کا بھی یہی ہے کہ لیلۃ القدر نزول قرآن سے پہلے تھی، اسی لیے قرآن اس شب میں آیا. انا انزلناہ فی لیلۃ، یہ فی کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ سب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد میں. تو مسجد پہلے ہے یا آپ پہلے آئے ہیں؟ تو ظرف پہلے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اس ظرف میں جو ڈالتے ہیں ظرف کا ہونا پہلے ضروری ہے. پروردگار بتا رہا ہے میں نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا. تو لیلۃ القدر میں قرآن اترا تو وہ لیلۃ القدر نزول قرآن سے پہلے تھی، لیکن پروردگار نے اس شب کی عظمت کو بتایا نا کہ میری نظر میں اگر یہ شب عظیم نہ ہوتی تو عظیم شب میں عظیم کتاب نازل نہ کرتا. ایسا ہی ہے. چلو اب جملہ کہہ رہا ہوں، اگر پروردگار کی نظر میں لیلۃ القدر کی عظمت نزول قرآن کی وجہ سے بڑھ گئی، اور ایسا ہی ہے، تو اگر اس شب کی عظمت بڑھ جاتی ہے جس میں قرآن آئے تو اس کا مقام کیا ہوگا جس پر قرآن آئے؟ بھائی ایسا ہی ہے نا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس ہستی کا مقام کیا ہوگا؟ آج اس ہستی کی آمد سے شب منسوب ہے جس پر قرآن اترا. چلے میں ایک بات کہوں گا، محسوس نہ کیجئے گا، ابتدا میں ہی کہہ دیتا ہوں، حالانکہ آخر پہ تلخ بات آخر پہ جاتے جاتے کرنی چاہیے تاکہ ساری گفتگو میں تلخی باقی نہ رہے اور آپ مجھ سے ناراض نہ رہیں. لیکن اب پہلے ہی کر رہا ہوں پھر آگے بات چلاتا ہوں. ابھی میرے اہل سنت بھائی پڑھ رہے تھے، میں آیا تو وہ مولا کائنات اور ان کے فضائل پڑھ رہے تھے. یہ نفسیات ہے، نفسیات، کہ جب وہ شیعہ لوگوں میں جاتے ہیں، میرے بہت سے اہل سنت دوست ہیں بہت، اور بڑا ان سے محبت کا رشتہ ہے اور بڑا کھل کے فرینکلی بات ہوتی ہے، علماء ہیں وہ بھی. وہ جب بھی شیعہ مجمع میں آتے ہیں، کوئی مناسبت بھی ہو،
ذکر مولا علی کا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے آپ ویسے بولیں گے ہی نہیں. معذرت چاہتا ہوں یار، ثابت کریں ہم مرتضیٰ سے بڑھ کے مصطفیٰ کو مانتے ہیں. میری بات کو محسوس نہ کیجیے گا بھائی. کیوں؟ وہ اہل سنت مجمع میں پڑھ رہے ہوتے تو اینڈ مولا علی کے ذکر پہ نہ کرتے. میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن ان کے اندر یہ نفسیات تھی ہی کہ شیعوں کو بلانا ہے تو مولا علی کا ہی ذکر کرنا پڑے. آپ جتنا مولا علی کے ذکر پہ خوش ہوتے ہیں تو مولا علی کے سامنے مولا علی کا ذکر کریں وہ اتنے خوش نہیں ہوں گے اگر مولا علی کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر کریں. بتائیں، امیر المومنین نے اپنی پوری حیات طیبہ میں، دعویٰ کر رہا ہوں پوری حیات طیبہ میں، جب بھی فضائل پڑھے یا اپنا مقام بتایا تو اپنی ہر فضیلت کو نسبت دی ہے مصطفیٰ سے. ایسے ہی نہیں ہے، ہر فضیلت کو سرکار کی طرف پلٹایا. مثلا امیر المومنین کے فضائل کمالات میں سب سے بڑا کمال جو شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں وہ کون سا ہے؟ علم. ایسا ہی ہے نا؟ تو مولا کائنات کے علم کو مصطفیٰ نے پہلے بتایا نا. آپ نے میری بات پہ شاید توجہ نہیں کی. امیر المومنین کا مقام علم کیا تھا یہ مولا نے بعد میں بتایا. سلونی کا دعویٰ امیر المومنین نے بعد میں کیا اور سرکار نے مقام علم علی پہلے بتایا. اگر آپ تک بات نہیں پہنچی تو وضاحت کر دیتا ہوں. سرکار نے انا مدینۃ العلم والی بابوہا پہلے فرمایا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو سرکار بتا رہے تھے میں شہر علم اور علی اس کے در ہیں. یہ سرکار نے فرمایا نا. تو شہر اور در دونوں کا ذکر کیا نا. مولا کائنات نے جو علم لوگوں کے سامنے آیا، لے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو علم سامنے آیا سرکار امیر المومنین کا لوگوں کے سامنے، جتنے خطبات ہیں مولا کائنات کے وہ سرکار دو عالم کے بعد ہیں. ممبر سے کہہ رہا ہوں سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں مولا علی نے ایک خطبہ بھی نہیں دیا. میں اس انداز میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اب میں بھی آپ کے مزاج سے آشنا ہو گیا ہوں. نہیں، بات سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، عرض اس لیے کر رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ بہت محترم ہیں اور واللہ میں 2 جگہ ہیں جہاں پر تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ بات ایسی کروں جس میں وزن ہو. ایک G9 اور ایک یہ، باقی جگہ الگ ہے، ان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. آپ بات زیادہ سنتے ہیں اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں جو بات آپ کی خدمت میں کہ جتنے خطبات ہیں مولا کائنات کے یہ نہج البلاغہ کی شکل میں، آپ جانتے ہیں کہ مولا نے ساری زندگی میں صرف یہی 250 خطبہ دیا تقریباً نہیں. مسعودی نے لکھا ہے کہ میرے زمانے میں، وہ سید رضی سے 200 سال پہلے ہیں بلکہ 300 سال پہلے، انہوں نے کہا میری زندگی میں لوگوں میں مولا علی کے 400 خطبے شہرت رکھتے تھے. تو پتہ چلا مولا کے خطبے اس وقت اگر 400 تھے، ہم تک اگر پہنچے ہیں تو کم پہنچے ہیں نا. تو مولا نے اپنی حیات طیبہ میں جتنے خطبے بھی دیے 400 تو انہوں نے مانے. تو محتاط اندازے کے مطابق بھی اگر میں بات کروں 500-600 خطبہ مولا کائنات نے دیا. اور آپ نہج البلاغہ میں پڑھ لیں، بعض خطبے 3-3 4-4 صفحات پر ہیں یا نہیں ہے نا. خطبہ متقین دوسرے خطبات ہیں. یہ جتنے خطبات مولا کائنات نے دیے ایک خطبہ بھی سرکار کی موجودگی میں ارشاد نہیں فرمایا. رسالت مآب کی حیات میں ارشاد. تو کیا وجہ ہے؟ سنیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، کوئی خطابت نہیں کر رہا. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں سرکار دو عالم کی موجودگی میں مولا کائنات کا ایک خطبہ بھی ارشاد نہ فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار امیر المومنین کی نظر میں مقام مصطفیٰ کا یہ ادب تھا. ہائے 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 کہ جب تک میرا استاد ہے شاگرد نمایاں نہ ہو. ہائے ہائے فرماتے ہیں یہ مقام ادب مصطفیٰ تھا. حالانکہ سرکار تو اپنی حیات میں فرما کے گئے کہ میں شہر علم اور علی اس کا در ہیں، ہوں گے نہیں.
تو سرکار کی حیات میں ہی مولا کائنات در شہر علم تھے، لیکن کوئی ثابت کرے کہ رسول خدا کی موجودگی میں مولا نے کہا جو جی میں آئے مجھ سے پوچھو، بتائیں؟ مولا کائنات نے سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں یہ دعویٰ کیا نہیں کیا نا؟ تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہی معنی ہے۔ اب آئیں، جس مرتضیٰ کی نظر میں یہ مقام مصطفیٰ ہو، یہ مقام ادب تھا، اگر مولا کائنات خطبہ دیتے بھی تو حرام کوئی کام تھوڑا ہی تھا، لیکن یہ امیر المومنین کی نظر میں عظمت سرکار تھی کہ سرکار کی موجودگی میں نے اپنی لب کشائی نہیں کرنی۔ لو بھائی شیعہ سنی بھائی دونوں کو پیغام دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب جنہوں نے مصطفیٰ ایسے مرتضیٰ سے لیا ہو، کاش بات پہنچ جائے، ایسے مرتضیٰ سے مصطفیٰ لیا ہو کہ جو صلاحیت رکھتے ہوئے بھی ادب مصطفیٰ میں زبان نہ کھولے، جن کی نظر میں یہ مقام مصطفیٰ ہو، سوچو ان کی نظر میں مصطفیٰ کیا ہے؟ لہذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے قرآن مجید کی اس آیت کا عملی نمونہ پوری حیات میں رہے۔ کون سی؟ سورہ حجرات کی اس آیت کا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ بات پہ توجہ ہو گئی ہے؟ چلے ایک جملہ اور کہوں، میں نے مولا علی کے فضائل نہیں پڑھنے، میں نے سرکار دو عالم کی عظمت مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک کے ذہن آپ تک پہنچانی ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سرکار کے فضائل بیان ہوں تو اس پر بھی خوش ہونا اس سے بڑی عبادت ہے، جتنا ذکر علی پہ خوش ہونا۔ ایسا ہی ہے، ہاں یہ تاثر ختم ہونا چاہیے۔ ماہ ربیع الاول، اب میں بات تلخی کر رہا ہوں، ہے بھی حقیقت، ماہ ربیع الاول ماہ مصطفیٰ ہے۔ ہماری ہر مجلس میں، ہماری ہر محفل میں، ہماری ہر بیٹھک میں ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے، اور واقعاً یہ جتنا فیض ہے، جتنا فیض یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ آپ میری بات پہ توجہ نہیں فرمائی؟ نہیں، جو کچھ آپ کو اہل بیت بھی ملے ہیں تو سرکار کے صدقے میں۔ ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ سرکار کے وجود کے صدقے میں سب ملے ہیں۔ اگر 12 ملے تو 12 رسول کے وارث ہیں، تو اگر رسول ہی نہ ہوتے تو وارث کیسے ہوتے؟ اگر اصل نہ ہوتی تو فرق کیسے ہوتی؟ اگر منوب ان ہو نہ ہوتا تو نائب کہاں ہوتا؟ اگر خلف سے پہلے سلف نہ ہو تو خلیفہ کیسے ہوتا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو مقام افضلیت میں جتنے فضائل ہیں وہ جس ہستی کی طرف پلٹتے ہیں اس ہستی کا نام مصطفیٰ ہے۔ یہ ہے، اگر اس حقیقت کو ہم درک کر لیں تو خدا کی قسم میلاد النبی 13 رجب سے کم نہ ہو، میلاد النبی 13 رجب سے بلکہ زیادہ ہو۔ ہم دنیا کو سمجھائیں کہ ہم ذکر مرتضیٰ کرتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہمیں مرتضیٰ نے مصطفیٰ سمجھایا ہے۔ کیسے سمجھایا؟ کیسے سمجھایا؟ چلیں، آپ نے وہ علماء سے سنا ہوگا، میں تو ایک طالب علم ہوں، جب مولا کائنات نے دعویٰ سلونی کیا اور کہا جو جی میں آئے پوچھیں، تو اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، لوگوں نے تعجب کیا، اتنا علم، اتنا علم، اتنا علم، تو کہنے لگے ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا، یہ علم مجھے میرے رسول نے دیا ہے۔ کاش اس لفظ کی معنویت اور عظمت کا احساس ہو جائے۔ کہنے والے علی ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے رسول نے دیا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ اگر علم لینے والی ذات مرتضیٰ جیسی ہو تو سوچو جو علم دے گا وہ کیسا ہوگا۔ چلیں بات ایسے عرض کرتا ہوں، ہمیشہ جو جسے دیتا ہے اس سے پہلے اس کے پاس ہوتا ہے، اور لینے والا اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، اس مجمع میں آپ سب کی سطح علمی ایک جیسی نہیں، ایسا ہی ہے نا؟
میں طالب علم ہوں، میری جگہ پر کوئی بڑا عالم آ جائے تو توجہ فرمائیں گے، اس کی بات کو سمجھنے کے لیے، اس کی بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے کم از کم اتنی علم کی بلندی تو ہونی چاہیے نا. ایسے ہی ہے. اب میں طالب علم بھی بات کر رہا ہوں تو سب کا معیار سماعت اور معیار فہم و فراست ایک جیسا نہیں ہے نا. تو سب جو لے رہے ہیں وہ اپنے ظرف کے مطابق، اور ایسے بھی مجمع میں ہوں گے جن کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہو. اب جن کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہے میں ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں کر سکتا. بھائی میں اپنی عاجزی انکساری نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں ممبر سے. جن کا علم مجھ سے زیادہ ہے ان کے لیے میری بات میں کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. توجہ. تو وہ تبرکن تو بیٹھ جائیں گے، لیکن وہ اٹھ کے یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اس نے جو کہا ہم نے سنا ہی نہیں. توجہ ہے. لیکن جن لوگوں کا علمی سطح نیچے ہے اس شخصیات سے وہ تو کہیں گے کہ بھائی بہت اچھی باتیں کی. ایسا ہی ہے نا. کہنا کیا چاہتا ہوں، علم دینے والا علم لینے والے سے اگر بلند نہ ہو تو علم دینے والے کو متاثر نہیں کرتا. آئے آئے. اب سوچو کائنات میں جس سے مرتضی متاثر ہو جائے. اب کائنات میں پہلے مولا کا معیار علم سوچو کہاں ہے. اب بتاؤں جملہ عرض کروں، مولا نے سلونی کا دعویٰ اپنی خود نمائی کے لیے نہیں کیا، مصطفیٰ کی شناخت کے لیے کیا ہے، تاکہ دنیا سمجھے کہ جب میرے علم کی برابری کائنات میں کوئی نہ کر سکا تو اب میں دعویٰ کر رہا ہوں میں نے سب کچھ مصطفیٰ سے لیا ہے. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ایسا ہے یا نہیں؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں مجھے یہ علم، اور کیسی نزاکت، کیسی لطافت، لفظوں میں بھی کیسی عربی نقطہ نظر سے کیسے الفاظ امیر المومنین نے فرمائے. ھذا ما ذکّنی رسول اللہ ذکّن. یہ علم مجھے سرکار نے ایسے دیا جیسے فاختہ بچے کو دانا دیتی ہے. فاختہ بچے کو دانا دیتی ہے. اب کہتے ہیں یہ جو کہا نا مجھے ایسے دیا جیسے فاختہ بچے کو دانا دیتی ہے، بعض علماء نے ایک ذوقی پہلو نکالا. فرمایا مولا نے یہ جو فرمایا اس میں بھی ایک پیغام ہے. فرمایا مجھے ایسے علم، تمثیل میں بھی یہ نہیں کہا جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے، عظمت اس میں بھی ثابت ہو جاتی، لیکن ایک بات ذہن میں رہتی کہ ماں جو بچے کو دودھ دیتی ہے سارا نہیں ہوتی غذا میں سے کچھ دودھ بنتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب مجھ سے بہتر جاننے والے میڈیکل والے جانتے ہیں جو غذا کھاتی ہے ماں خون اور خون سے دودھ، تو ساری غذا تھوڑی بچے کو پہنچ جاتی ہے، وہ پروسیس سے گزر کے بچے کو بہت کم پہنچتی ہے نا. تو باقی تو غذا جسم میں جذب بھی ہو جاتی ہے، ضائع بھی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. اس کا پورا پروسیس جو جسم میں ہے وہ طے کرتا ہے نا. ایسا ہی ہے. لیکن فاختہ کسی دور کی بھی ہو، جب بچے کو دانا دیتی ہے تو ادھر سے لیتی ہے، تبدیلی کیے بغیر اپنے بچے کو دے دیتی ہے. سوچئے گا. بس فرما رہے ہیں مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا رابطہ ایسا تھا. فرمایا باقی سب کو مصطفیٰ نے اتنا دیا جتنا کسی کا ظرف تھا، لیکن میری ظرف کی وسعت اتنی تھی کہ جتنا لیا تبدیلی کیے بغیر سارا دے دیا. سارا دے دیا. اور کتنا دیا؟ لو بھائی سننے، خدا کی قسم بعض اوقات بندے نے سوچا، میں نے آیت بھی اور پڑھی، اسی آیت پہ کچھ کہنا چاہتا. اب بات سے بات ایسے نکل رہی ہے کہ وہ بات سرکار کے محور میں ہی گھوم رہی ہے، سید الانبیاء کے محور میں ہی گھوم رہی ہے. لیکن اب اس پہلو کو اس حوالے سے عرض کر دوں تو اور پہلو آپ کے سامنے عظمت کا آ جائے گا. امیر المومنین نے یہ علم سرکار سے لیا. اچھا، لینے کا اعلان کیا، میں نے لیا، سید الانبیاء سے لیا، تاکہ علم دینے اور لینے والے کی عظمت سامنے آ جائے. لیکن پوچھنے والوں نے یہ بھی سوال کیا، یا علی آپ کو سرکار نے کتنا علم دیا؟ تو جواب میں کہا تمہیں کیسے بتاؤں، کیسے سمجھاؤں.
نہیں توجہ ہوگی. فرمایا کیوں؟ کہا سمجھنے کے لیے میری جگہ پہ آنا پڑے گا اور میری جگہ پہ تم آ نہیں سکتے. فرمایا اگر علم لینے والے جیسے بھی ہوتے تو پتہ چل جاتا دینے والے کی عظمت کیا ہے. فرمایا نہ جس نے علم دیا تم اس جیسے ہو سکتے ہو، نہ جس کو دیا اس جیسے ہو سکتے ہو. تو یا علی ہمیں کیسے سمجھائیں گے؟ فرمایا ایسے سمجھاتا ہوں. فرمایا سرکار نے مجھے جو علم دیا ایک در مجھ پہ کھولا، لفظ بھی ایسے ہیں، مجھ پر ایک در کھولا، اور فتح تو میں نے ایک در سے الف بابن، میں نے ایک در سے 1000 کھول دیے. آپ نے یہیں پر میں نے حقیر نہیں عرض کیا تھا 2 سال پہلے کہ سرکار امیر المومنین نے یہ جو فرمایا نا کہ سرکار دو عالم نے ایک باب کھولا، میں نے ایک سے 1000 کھولے، تو ایک میں 1000 ہوں تو کھلتا ہے، اگر ایک ہی ہوتا تو 1000 نہ کھلتے. تو لفظ ایک بھی کہا 1000 بھی کہا، ان دونوں میں نسبت کیا ہے بتایا. دینے والے نے 1000 ایک میں بند کر کے دیا اور میں نے اسی 1000 کو کھول دیا. کیوں کھولا؟ فرمایا مجھ سے علم لینے والے تم تھے، مصطفیٰ سے لینے والا میں تھا. ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز ہے. اچھا، سرکار دو عالم وجہ تخلیق کائنات مقصود حیات رحمت للعالمین. واقعاً جیسے اہل بیت مظلوم ہیں ویسے سرکار مظلوم ہے، امت میں مظلوم ہے ہر حوالے سے، مرتبے کے حوالے سے، حق کے معرفت کے حوالے سے. سرکار کا حق بھی ادا نہیں ہوا، نہ اہل بیت کا حق ادا ہوا، نہ سرکار دو عالم کا حق ادا ہوا، واللہ نہیں ہوا. چلے میں شب ولادت باسعادت ہے، شب عید اللہ الاکبر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات تو یہ ہے آپ کے غور و فکر کے لیے یہ جملہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. جتنی اہل بیت پہ مصائب اور مشکلات آئی ہیں، کیا وہ مصائب و مشکلات سن کے آپ کو قلبی اذیت، دکھ، تکلیف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا؟ محرم کے ایام میں، ایام شہادت ائمہ میں، عاشور کے دن آپ گریہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو ایک عام مومن شیعہ کی جو عاشور کے دن کیفیت ہوتی ہے وہ دیکھنے والے کو پوچھنا نہیں پڑتا تو غمناک کیوں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہم سب کی کیفیت عاشور کے دن مثلا 1443 ہجری کا ابھی گزرا ہے، یہ عاشور گزرا 10 محرم 1443 ہجری، تو 1443 ہجری میں سے 60 سال نکال دیں، 61 سال نکال دیں تو وہ تقریباً 1350 سال، ایسے ہی ہے نا؟ 1350 سال پہلے واقعہ ہوا ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں پلٹتا ہوں، لیکن صرف سرکار کی مظلومیت آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم سوچیں کہ آج 1443 ہجری میں 1350 سال بعد عام شیعہ مومن عاشور کے دن ذکر حسین سن کے اتنے دکھ میں آتا ہے جس نے واقعہ کربلا دیکھا ہی نہیں، تو سوچیں سرکار پہ کیا گزر رہی ہے. یہ جتنی اہل بیت پر ظلم ہوا، اس مظلومیت کو آپ اور میں جتنا بھی درک کریں سرکار کے برابر ہے. آپ کی سید الانبیاء کی جو محبت حسین سے ہے، ہم میں سے کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اس تک پہنچیں گے؟ ایسا ہی ہے نا؟ برادر فرما رہے لا یمکن، واقعاً ایسا ہے. جناب حضرت سیدہ سے جو سید الانبیاء کو نسبت ہے وہ کسی اور کو ہے؟ اچھا چلیں ادھر ایسا ہے، ادھر سے ادھر جو نسبت ہے وہ کسی کی ایسی ہے سرکار سے؟ آپ سب اولاد رسول بھی ہوں پھر بھی امام حسین سے بلند آپ ہیں. اس نسبت سیادت میں بھی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں حسین سے زیادہ رسول کے قریب ہوں؟ نہیں کر سکتا. حسنین کریمین سے کوئی قریب نہیں. یہ جملہ صرف میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ اس حوالے سے بات جاتی ہے باہر بھی بات پہنچ جائے. یہ جتنے اہل بیت پہ ظلم ہوئے حقیقت میں یہ ظلم سرکار پہ ہوئے.
لے ہے سرکار مظلوم ہے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی مظلوم، اور اگلا جملہ سرکار کی جتنی تبلیغ ترویج دین تھی، سرکار کا یہ مقصد تھوڑا تھا کہ امت مسلمہ اس طرح ذلیل ہو۔ آج امت ذلت میں ہے یا نہیں؟ من حیث المجموع ذلت میں ہے، پستی میں ہے، تو سرکار یہ چاہتے تھے؟ بولیے تو صحیح بھائی، میں چاہتا ہوں شب عید ہے، ہر پہلو کوئی نہ کوئی ذکر ہو جائے، کچھ نہ کچھ غور و فکر کا در بھی کھلے نا، کھلے نا۔ سرکار ایسا نہیں چاہتے تھے۔ آج بھی جو حالت ہے، اس حالت کو سرکار دیکھ کر خوش ہے؟ میں یہی بس کہوں گا، یہ بھی اذیت ہے سرکار کو کہ میری امت کی یہ حالت، اگرچہ اس حالت کا سبب وہ نہیں، ہم ہیں، لیکن دکھ ادھر ہے، تکالیف ادھر ہے، تو اس دکھ میں بھی سرکار مظلوم ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، سرکار کا جتنا ذکر ہو، ہر مناسبت سے ہو، وہ کم ہے۔ کاش ہم اپنی محافل، اپنی مجالس میں نقطہ مرکزی سرکار کو بنائیں، سرکار کو بنائیں۔ ہر فضیلت اہل بیت کی سرکار کی طرف پلٹتی ہے، ہر فضیلت کا سرچشمہ مصطفیٰ ہے، ہر فضیلت کا سرچشمہ مصطفیٰ ہے۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، اور میرا جملہ نہیں، آیت اللہ جوادی عاملی کا ہے، فرماتے ہیں اگر مقام نبوت اور رسالت سمجھ میں آ جاتا تو کبھی امامت کو گرایا نہ جاتا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں اگر سمجھا جاتا کہ وہ ہستی کیسی ہے تو پھر امت کو فکر ہوتی اس ہستی کا وارث کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، سورہ احزاب کی آیا نمبر 44 اور 45، 44 اور 45، صرف ترجمہ اور ایک دو اشارہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ گفتگو تقریباً مکمل ہو جائے، آپ تک ہر پہلو پہنچ گیا۔ آخری پہلو سرکار کی عظمت پر ایک جملہ کہوں اور قرآن سے کہوں۔ پروردگار عالمین فرما رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، پہلا منصب ذکر ہو گیا۔ توجہ فرمانی ہے، ایک آیت میں کتنے منصب اللہ ذکر کر رہا ہے، منصب اور سرکار کے کمالات پروردگار ذکر کر رہا ہے، میں نہیں، میں روایت نہیں پڑھ رہا، آیت پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، ارسلہ، ارسلہ سے ہی رسول ہے، نبی رسول۔ اچھا، یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ارسال کیا، رسول بنایا، پہلے نبی کہا، پھر رسول کہا، پھر شاہدن، گواہ بنا کے۔ یہ لفظ گواہ میں بڑی عظمت ہے، سرکار اللہ کے بنائے ہوئے گواہ ہیں، کاش بات پہنچ جائے، خدا کے بنائے ہوئے گواہ ہیں۔ بھئی آپ گواہ ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ جو آپ کے دعویٰ پر ایسی صداقت کی دلیل بن جائے۔ دیکھیں، پورا مقدمہ گواہوں پہ کھڑا ہوتا ہے، تو دعوی توحید کے لیے اللہ نے جسے گواہ بنایا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ اب سوچو، جو دعوی توحید کہہ رہا ہوں، پیغام توحید پر اللہ کا گواہ بن کے آئے، اگر گواہ بنانے والا خدا ہو تو جسے بنائے گا وہ کیسا ہوگا؟ اچھا چلے، آیت کو آیت سے ملانا ہے اور آپ کو دلیل دینی ہے۔ آپ نے، چلے میں ذریعہ بھی بتا دیتا ہوں، بعض مولوی چھپاتے ہیں، اپنی تقریر کا ذریعہ چھپاتے ہیں تاکہ آپ پڑھ نہ لیں، لیکن میں بتا رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، آپ تفسیر کوثر کی یہی اسی آیت کے ضمن میں سورہ احزاب کی تفسیر دیکھیے گا انشاءاللہ۔ حضرت حجت الاسلام شیخ محسن علی ندوی صاحب نے یہ سارے پہلو بیان کیے، لیکن میں ذرا اور انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ شاہدن، گواہ بنا کے بھیجا۔ سرکار کی گواہی کی عظمت کو ایک جملے میں سمیٹوں قرآن میں، فرماتے ہیں فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ لے بے ترجمہ ہی کافی ہوگا، جتنی آپ کی توجہ ہے چہروں سے محسوس ہو رہا ہے۔ سورہ نساء ہے، آیا نمبر 41 ہے۔ خدا فرماتا ہے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا، پس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم
ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. اس دن سے مراد سمجھ میں آ گئی؟ قیامت کا دن. پروردگار فرما رہا ہے میرا حبیب امت کو یاد کروائیں وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت پر اس امت سے گواہ لائیں گے. وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے. نہیں، معنی کھولتا ہوں، ہر امت کا نبی اپنی امت کے اعمال کی گواہی دے گا، اور میرا حبیب آپ ان نبیوں کی گواہی دیں گے. جملہ کہوں، بس جتنا فرق اس نبی اور امت میں ہے اتنا ہی فرق ہر نبی اور مصطفیٰ میں ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. میرا حبیب وہ کیسا وقت ہوگا جب ہر امت پر اس امت کا نبی گواہ ہوگا اور آپ ان نبیوں پر گواہ ہوں گے. کاش اس جملے کو مسلمان سمجھ جائیں. نہیں، جملہ کہوں، اللہ ہر نبی سے پوچھے گا بتاؤ تمہاری امت نے جو تم نے تعلیمات پہنچائیں عمل کیا؟ ہر نبی اگر گواہی دے گا تو امت کی بخشش ہوگی، ورنہ اگر نبی کہے گا انہوں نے میری تعلیمات کو ضائع کر دیا تو ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. کہہ دوں جملہ، اللہ کہتا ہے ہر نبی سے پوچھوں گا امت کی گواہی دو کہ آپ کی تعلیمات پر امت نے عمل کیا. اور سید الانبیاء سے خدا کہہ رہے مصطفیٰ تم سے پوچھوں گا بتا ان نبیوں نے ویسا کیا جیسا میں نے بنا کے بھیجا. تو جس کی اللہ جس کی جنبش لب پر اللہ نبیوں کی نبوت کو روک دے اسے مصطفیٰ کہہ دے. یہ ہے سرکار، یہ ہے سید الانبیاء، یہ ہے امام الانبیاء. چلیں ایک آیت، اب لفظ شاہدن گواہ بنا کے بھیجا. اب میں یہ کہنے کا تو حق رکھتا ہوں، گواہ کے لیے کسی معاشرے میں دو چیزیں شرط ہیں. اب آپ بتائیں گے گواہی قبول کس کی ہوتی ہے؟ جس نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو، واقعے کا ذکر کرے لیکن دیکھا نہ ہو. میں نے جان بوجھ کے الٹ کہا ہے، آپ پریشان ہو گئے. آپ گواہ ایسے لوگوں کو مانتے ہیں؟ اچھا معذرت چاہتا ہوں. گواہ کے لیے کم از کم یہ ضرورت ہے نا، ضروری ہے نا، اس نے ماشاءاللہ آئی وٹنس کہتے ہیں آپ، آنکھوں سے. تو جو آنکھوں سے دیکھے گا وہ وہاں موجود ہوگا یا نہیں ہوگا نا؟ تو اس کا حضور بھی ضروری ہے، اس کا نظر کرنا بھی ضروری ہے، یعنی حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. میری بات پہنچ گئی ہے؟ تو سرکار اگر امت کے اعمال پہ گواہ ہیں تو امت کا عمل سرکار کے سامنے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. بھئی میری بات پہنچنی چاہیے. نہیں کوئی میری اس بات کو خطابت نہ سمجھے. میں چاہتا ہوں کہ آیت کو آیت سے ہی حل کریں، روایت نہ پڑھی جائے، آیت ہی پڑھیں. سورہ احزاب کی آیت پڑھی، سورہ نساء کی آیت پڑھی. سورہ احزاب کی آیت نمبر 44 اور 45 پہلے جملے پہ ہی میں رکا ہوا ہوں، شاہدن آپ کو گواہ بنا کے بھیجا. توجہ رہیں. پھر میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پڑھی کہ پروردگار فرماتا ہے ہر نبی کو امت پہ گواہ بناؤں گا، ان کی امت پہ، اور آپ کو وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، آپ کو ان پر گواہ بناؤں گا. تیسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 105، سورہ توبہ آیت نمبر 105. ترجمہ کر رہا ہوں، آیت پڑھتا ہوں اور آپ انشاءاللہ اس ترجمے سے ہی سمجھ جائیں گے جو میں نے ابھی عرض کیا. خدا مند متعال فرما رہا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. میرا حبیب کہہ دیجئے لوگو اعملوا عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور ان قریب اللہ
تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ اس میں کسی کو شک ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اچھا، اب آیت یہیں رک جاتی تو مسئلہ حل تھا۔ اب حل ابھی بھی ہے، لیکن ان کے لیے حل نہیں جو سرکار کی اس حیثیت کے قائل نہیں۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، سورہ توبہ آیا نمبر 105، کچھ دوست نکال رہے ہیں، آپ فون سے نکال دیں تاکہ یقین ہو جائے میں جو پڑھ رہا ہوں ہے قرآن میں۔ بھئی اب ایسے بھی آ گئے ہیں ممبر پہ جو قرآن کے علاوہ آیت بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا بنا کے لاؤ، نکلو، ہم بنا کے لے آئے ہیں نا ایسے۔ چلیں اگرچہ توبہ کوئی کر لے تو اب اس پہ بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کیسر بھائی یہاں تک مسئلہ حل، تمہارے عمل کو اللہ دیکھے گا بس، وَرَسُولُهُ آیت ہے اور رسول دیکھے گا۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ سورہ توبہ آیا نمبر 105 لفظی ترجمہ میں تفسیر کوثر سے ہی کر رہا ہوں۔ خداوند متعال فرما رہا ہے عمل کرو، یعنی عمل سے مراد نیک عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھے گا۔ فَسَيَرَ اللَّهُ دیکھے گا، تو دیکھے گا کا معنی دونوں شامل ہو جاتے ہیں کہ دیکھ رہا ہے اور دیکھنے میں تسلسل ہے، یعنی جو عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ تیری ذات کے بارے میں تو ہمارا ایمان ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ تو نے اگلا جملہ تو نے ارشاد فرمایا وَرَسُولُهُ، اور جیسے میں دیکھ رہا ہوں میں اپنے رسول کو بھی دکھا رہا ہوں۔ میری بات میں توجہ ہے؟ اب مسلمان بتائے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اب اللہ نے رسول کے دیکھنے کا اعلان کیا، اگر رسول نہیں دیکھ رہا تو اعلان کیوں ہے؟ اور اگر دیکھ رہے ہیں تو بتاؤ مصطفیٰ ہمارے اعمال پہ ناظر ہیں یا نہیں ہے؟ بھئی جو نعوذ باللہ مر جائے، مٹی میں مٹی ہو جائے، وہ تو اپنی ذات کو نہیں دیکھتا، دوسروں کو کیسے دیکھے گا؟ میری بات میں توجہ ہے؟ سورہ توبہ آیا نمبر 105 بار بار دہرا رہا ہوں۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، لیں بھائی خطرناک جملہ آ گئے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ کہتا ہے صرف میں اللہ رسول ہی نہیں دیکھیں گے، مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں لوگوں کو رسول کو ماننا مشکل ہے، اللہ کہہ رہا ہے مومنون بھی دیکھیں گے۔ اور ستردونا، کیا آیت میں لطافت ہے، ستردونا الی عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ جلد ہی تمہارے اعمال کو اس عالم غیب و شہادت کی طرف پلٹائے گا۔ نہیں بے توجہ رہے، یہ ہے لطافت۔ حضرت شیخ محسن علی نجفی صاحب اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے عمل کو پلٹائے گا۔ دو باتیں ثابت ہوئی، ایک یہ کہ عمل کا ظاہر نہیں دیکھ رہے مصطفیٰ، عمل کا باطن دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے؟ عمل کے ظاہر اور باطن سے کیا مراد؟ مثال دے رہا ہوں، میں یہاں نماز پڑھوں، آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ویسے مثال دے رہا ہوں، باہر سے کوئی غیر مسلم آ جائے، وہ اس شیشے سے دیکھے مجھے نماز پڑھ، دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ تو آپ کی طرح ہی دیکھ رہا ہے نا، تو پھر خصوصیت کیا رہ گئی؟ اگر عمل سے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھتے سب دیکھ رہے ہیں، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں، اس میں اللہ نے اپنی اور رسول اور مومنین کو الگ کیوں کیا؟ بس پتا چلا ہم عمل کا ظاہر دیکھ رہے ہیں اور مصطفیٰ عمل کے باطن کو دیکھ رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اور دلیل کیا ہے؟ ستردون الی عالم الغیب والشہادہ، تمہیں عالم غیب و شہادت کی طرف پلٹایا جائے گا۔ تو پلٹانے سے کیا مراد؟ ہمارے عمل کو پلٹایا جائے گا، عمل کو۔ خدا فرما رہا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہیں اس کی خبر کرے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے، ہم سب اپنے عمل کو قیامت میں دیکھیں گے اور مصطفیٰ یہی دیکھ رہا ہے۔ نہیں جملہ بدل دوں، ہم عمل کی جزا و سزا وہاں دیکھیں گے اور مصطفیٰ ہمارے عمل کی حقیقت کو یہیں دیکھ رہا ہے، یہیں دیکھ رہے ہیں،
یہ ہیں میری بات پہ توجہ ہے میری بات پہ. میں ایک طالب علم ہوں, میں نے کبھی ایسے دعوے ایسی باتیں ممبر یا زیر ممبر کبھی کی نہیں. شبر بھائی دوسرے دوست جو میرے قریب ہیں جانتے ہیں میں نے کبھی ان چیزوں کو اس طرح نہیں, لیکن خدا کی قسم جتنی محبت, جتنے عشق سے, جتنے شوق سے, جتنے ولولے سے میں اپنے مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, یہ میری نظر اس پہ ہوتی ہے کہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں آپ کا بیٹھنا مفید ہو جائے. میری نظر کبھی گھڑی پہ نہیں ہوتی. اگر میں محدود کرتا ہوں تو آپ کی وجہ سے نہ, واقعاً میرے لیے ہر گفتگو یہاں نہیں ہر جگہ مشکل ہو. میں محرم میں بھی کوئی تقریر میری 1.25 گھنٹے سے کم نہیں, آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, کوئی بھی 1 گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ سے کم نہیں. سمیٹنا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے, لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی خطیب سمجھ کے اپنی گفتگو نہیں کی ہے. میں اس لیے کرتا ہوں کہ جتنا وقت ملا ہے آل محمد کے مکتب کی ایسی نمائندگی ہو کہ غیر بھی سنے تو آپ کو یہ نہ کہے کیا کہہ رہا ہے. اپنے مکتب و مذہب کی عالمانہ, عادلانہ, عاقلانہ اور ایسی گفتگو ہو جو سننے والے کو دلائل کے ساتھ پہنچے. میں نقطے نہیں لگاتا, خطیب نقطے لگاتا ہے, میں نقطے نہیں لگاتا, میں حقائق بیان کرتا ہوں, دلائل بیان کرتا ہوں. اس لیے یہ البتہ علماء سے لے کر ان بزرگ علماء کا اسی لیے نام لیتا ہوں تاکہ خیانت علمی بھی نہ ہو اور آپ ان سے آشنا بھی ہوتے رہیں. اور یہ کوئی غلط بات تھوڑی ہے, ان بزرگ علماء کی عربی فارسی میں جو ذخیرہ علمی ہے وہ پہنچایا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ممبر پہ آنے والوں کی کو پڑھانے میں آپ لوگوں کا بنیادی کردار ہے. آپ جتنا اپنا سننے کا معیار بلند کریں گے پڑھنے والے کو اتنی محنت کرنی پڑے گی, اور یہ محنت آپ کروائیں گے. اگر آپ کی گفتگو سننے کا معیار سطحی رہے گا تو خطیب کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے, واقعات پڑھنا آسان ہوتا ہے, لیکن دلائل بیان کرنا, معارف بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. ہاں, ان دلائل اور حقائق میں اگر ادھر سے ادھر بات ہو گئی تو آپ کی بات, آپ کو سوال کا جواب دینا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو میں نے یہ عرض کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 105, بس گفتگو ختم کر رہا ہوں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 105, سورہ نساء کی آیت نمبر 41, سورہ احزاب کی آیت نمبر 44 اور 45, ان کا آپس میں جو ربط ہے اسے دیکھیں تو پھر آپ شاہدن کا معنی سمجھیں گے. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے. آ جان. تمام علماء کرام رو بالاخص میرے برادر محترم آغا زہدی کی صحت و سلامتی کے لیے بحق سید الانبیاء بلند تر صلوات. شاہدن, آپ کو گواہ بنا کر بھیجا, گواہ. تو سرکار دو عالم ہم پر گواہ ہیں. یہ ایک جملہ ہی بس پیغام بھی ہو جائے گا, عظمت بھی سرکار کی سامنے آ گئی. یہ ایک جملہ ہی دو مطالب سمجھنے کے لیے کافی ہے. ایک سرکار کی عظمتیں بتانے کے لیے, سمجھنے کے لیے کہ گواہ ہیں. دوسرا اپنی تربیت کے لیے کہ ہمارا ہر عمل اپنے سرکار کے سامنے موجود ہے. چلیں اب یہ بات بھی بغیر دلیل کے نہ رہ جائے, روایت پر اختتام کرتے ہیں گفتگو کا تاکہ آپ اس حوالے سے اور قریب آ جائیں. وسائل الشیعہ میں یہ حدیث موجود ہے, اور حدیث بھی امام معصوم امام محمد باقر علیہ السلام اسی آیت کے ضمن میں یہ حدیث ہے. اسی فَسَيَرَ اللَّهُ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, عمل کرو ان قریب تمہارے عمل کو اللہ, رسول اور مومنین دیکھیں گے. ایک جملہ کہہ دوں, مومنین لفظ ہے, مومنون لفظ ہے. معصوم سے پوچھا گیا یہ مومنون سے مراد کون ہے؟ ایک ہی جملہ کہنا, وضاحت انشاءاللہ پھر آیا تو جب معصومین کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی تو عرض کر دوں گا. مومنون سے مراد کون ہے؟ معصوم نے فرمایا اس مومنون سے مراد وہ نہیں جن کے ایمان اور عمل میں نقص ہے.
فرمایا اس مومنون سے مراد وہ ہیں جو حقیقت ایمان تک پہنچے ہوئے ہیں۔ فرمایا نہ جن کا ایمان ناقص ہے نہ عمل ناقص ہے۔ صحابی نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا اس کائنات میں ایمان اور عمل میں جو کامل ہوتا ہے صرف معصوم ہوتا ہے۔ فرمایا اس سے مراد ہم ہیں۔ تو اب آپ کے اور میرے لیے تو اور خطرناک مسئلہ ہو گیا۔ اللہ عمل دیکھ رہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے میں یہ عمل تمہارا رسول اور رسول کے اوصیاء کو دکھا رہا ہوں۔ اب یہ ہے روایت وسائل الشیعہ، معصوم سے پوچھا گیا، اب معصوم فرما رہے انا اعمال العباد تعرض علی نبیکم کل عشیت خمیس فلیستحیی احدکم ان یعرض علی نبیہ العمل القبیح۔ معصوم فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں تمام اعمال تمہارے نبی کے سامنے ہر جمعرات کی شام کو پیش کیے جاتے ہیں، یعنی شب جمعہ ہم سب کے اعمال، معصوم فرما رہے ہیں، فرمایا تمہارا اعمال نامہ سرکار کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ فَلْيَسْتَحْيِ أَحَدُكُمْ، معصوم فرماتے ہیں اب اس چیز کی میں لفظ بدل رہا ہوں، اگرچہ روایت کے ترجمے میں لفظ سخت ہے، فرمایا حیا کرنا، اس چیز کا خیال کرنا کہ تمہارا کوئی عمل سرکار کے حضور ایسا نہ جائے جسے دیکھنے کے بعد سرکار کو اذیت ہو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اب آیت کا اگلا جملہ پڑھتا ہی نہیں، ان کی سزا سورہ احزاب میں پڑھ لیں۔ شب عید ہے تو ظاہر ہے سرکار کا ذکر، تو سرکار کے ذکر میں ہر پہلو آیا، تو یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے نا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبیوں میں سید الانبیاء دیا، وصیوں میں سید الاوصیاء دیا، عصمت میں سیدات النساء دی، شہداء میں سید الشہداء دیا، اور جس کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام یعنی کلمہ توحید غالب آئے گا، وہ امام بھی تمہیں دیا۔ جب اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پروردگار فرما رہے ہیں، سورہ آل عمران ہے غالباً، آیا نمبر 103، اگر درست کہہ رہا ہوں معذرت چاہتا ہوں، آیا نمبر 103۔ پروردگار فرما رہے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، بس نہ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کہتا ہے اس نعمت کو یاد دلاؤ جو اللہ نے تم پر کی۔ اچھا وہ نعمت کون سی ہے؟ فرمایا اس نعمت کے آنے سے پہلے تم کیا تھے؟ اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں تالیف الفت پیدا ہو گئی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ بے توجہ ہے کس کے صدقے میں؟ اس نعمت کے صدقے میں۔ 2 دفعہ اس آیت میں لفظ نعمت آیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا تم جہنم کے دہانے پہ تھے، سرکار نے آ کے تمہیں جہنم کے دہانے سے جنت کے دروازے پہ پہنچا دیا۔ یہ 2 دفعہ لفظ نعمت سے مراد تمام علماء نے سرکار کو لکھا۔ توجہ ہے، سرکار اللہ کی نعمت بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، کاش بات پہنچ جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بھی ہیں، ہستی کی نسبت، عالمین کی نسبت دیکھو تو رحمت ہے۔ مومنین کے لیے کیا ہیں؟ سورہ آل عمران آیا نمبر 164، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ کہتا ہے میں نے مومنین پہ منت لگائی کہ ان میں رسول بھیج دیا۔ تو 2 آیتوں سے تائید ہو گئی، ایک وہ آیت جس میں اللہ نے کہا اس نعمت کے صدقے میں تم بھائی بن گئے، دوسرا کہا مومنین پہ میں نے منت لگائی۔ بھائی توجہ رہے، اللہ نے سرکار کو نعمت کہا،
آغا صاحب موجود ہیں، پوچھ لے شکر نعمت کہتے کسے ہیں؟ نعمت کا شکر ادا کرنا منعم کا، نعمت دینے والے کا واجب عقلی ہے، شرعی بعد میں ہے، فطری طور پہ واجب ہے۔ میں آپ پر کوئی احسان کرتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں جواب میں؟ شکریہ۔ تو یہ شکریہ جو ادا کرتے ہیں ہر معاشرے میں ہے یا نہیں؟ یہی دلیل ہے کہ یہ عقلی اور فطری تقاضا ہے منعم انعام دینے والے کا شکر ادا کرنا۔ بے توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ۔ شکر نعمت کسے کہتے ہیں؟ بس کسی نے کہا اور آپ نے کہا شکریہ یا شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مصطفیٰ دیے، ہو گیا شکر ادا؟ نہ، جا کے علماء سے پوچھ لیجئے گا کہ شکر نعمت کا معنی تمام علماء نے یہی کیا ہے۔ شکر نعمت یہ ہے کہ نعمت جس مقصد کے لیے ملی ہے وہ مقصد پورا کیا جائے۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، چلے مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ نوجوان بھائیوں کے لیے اللہ نے آنکھ دی، یہ نعمت ہے یا نہیں؟ آنکھ کا دیکھنا نعمت ہے نا، تو اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ ہر وقت کو اللہ تو نے آنکھیں دی ہے؟ نہ، اس کا شکر یہ ہے کہ اسے اس طرح دیکھو جیسے وہ چاہتا ہے۔ یہ زبان اس نے دی ہے، اس سے بولو وہ جو وہ چاہتا ہے۔ یہ کان اس نے دیے ہیں، سماعت دی ہے، اس سے وہ سنو جو وہ چاہتا ہے۔ اب کہہ دوں جملہ، اگر آپ اپنے جسم کے ہر جز کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، زبان سے شکر نہ بھی کہیں شکر ادا ہو رہا ہے۔ تو کہنا کیا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، بھائی ہیں یا نہیں؟ سب سے بڑی نعمت ہے سرکار دو عالم، اہل بیت نعمت عظما ہے، ولایت و رسالت و امامت نعمت عظما ہے۔ اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ اللہ نے سرکار اور ان کی آل کو جس ہدایت کے لیے بھیجا اس ہدایت پہ عمل کرتے جاؤ، شکر ادا ہوتا جائے گا، شکر ادا ہوتا جائے گا۔ میں مظفر آباد گیا 2 سال پہلے میلاد کے حوالے سے، میں نے وہاں ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا اور بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ بڑا پیارا جملہ لکھا ہوا تھا، جگہ جگہ بینر لگے ہوئے تھے میلاد النبی کے، تو 2 باتیں بڑی مجھے جذب کی۔ لکھا ہوا تھا میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔ بس سرکار کا جشن مناؤ اور سرکار کے کردار کو اپناؤ۔ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات محمد وآلہ۔ آقا صاحب اگر آپ محسوس نہیں فرمائیں دعا آپ کروا دیں، میری خواہش ہے۔ بسم اللہ، آ جائیں، آئیے، ہے جسارت لیکن معذرت چاہ بآواز بلند صلوات۔ آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين۔ خدایا بحق رسول خدا کہ جس نعمت عظمیٰ کا برادر عزیز ذکر فرما رہے ہیں، خدایا اس کی شکر کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق رسول خدا کہ جن کے میلاد کے لیے عزیزان یہاں تشریف فرما ہیں، خدایا ہم سب کو سیرت و کردار رسول خدا عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا، میں ایک واقعہ فقط وہ عرض کرتا ہوں کہ مدینہ میں کسی کی انگوٹھی گم ہوئی اور ایک مسلمان کو انگوٹھی ملی، تو اس نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ کس کی انگوٹھی ہے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو معلوم ہوا کہ یہ کسی یہودی کی، فلاں یہودی کی انگوٹھی ہے۔ وہ اس یہودی کے پاس گیا اور کہا کہ تمہاری کوئی انگوٹھی گم ہوئی ہے؟ تو کہا کہ ہاں میری انگوٹھی گم ہوئی ہے۔ کیا علامت ہے؟ علامات بتائیں اور اس کو انگوٹھی واپس کی۔ اس یہودی نے مسلمان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ انگوٹھی قیمتی ہے؟ تو کہا مجھے معلوم۔ تو کیا تمہیں احتیاج اور ضرورت بھی تھی، محتاج بھی تھے؟ کہا محتاج بھی ہوں۔ تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم کہ یہودی کی انگوٹھی ہے؟ کہا یہ بھی معلوم۔ تو پھر تم نے واپس کیوں کی؟ اس نے ایک جملہ کہا کہ مجھے خیال آیا
کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے، رسول خدا بھی تشریف فرما ہوں گے، اور اگر میدان محشر میں تم آئے اور آ کر کہا کہ اپنے نبی حضرت موسیٰ سے کہ یا موسیٰ، کہ رسول خدا کے اس صحابی اور مسلمان نے میری انگوٹھی اس کو ملی اور اس نے مجھے واپس نہیں کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول خدا کا سر جھک جائے، ہاں یہ جھک نہ جائے۔ وہ شرم و حیا کی بات کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ جو اہل بیت سے بھی یہ حدیث کہ ہمارے لیے وہ عزت کا باعث بنو، ہمارے لیے ننگ و عار کا باعث نہ بنو، اور خداوند عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ قیامت کے دن رسول گرامی اسلام اپنی اس امت پر اور ہم پر فخر کریں، اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام وہ اپنا شیعہ ہونے کا یہ لقب ہم سب کو عنایت فرمائیں۔ خدایا بحق زہرا، بحق رسول خدا، تمام مومنین و مومنات جہاں تشریف فرما ہیں سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ خدایا بحق زہرا ہمیں اپنے اس مکتب و دین پر ثابت قدم فرما، اور ہمیشہ یہ دعا مانگتو خدایا ہم سب کو، ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعہ یعنی امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا بحق زہرا، بحق رسول خدا، قیامت کے دن ہم سب کو رسول گرامی اسلام اور حضرت زہرا کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ خدایا تمام مومنین کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، خدایا تمام مومنین کو صحت و سلامتی و طول عمر و عزت و افتخار عنایت فرما۔ خدایا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور رسول خدا کو ہم سے راضی و خشنود فرما۔ خدایا بحق امام زمان، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہ۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔